نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، مرزائیت، 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 مرزا غلام قادیانی، غلام عابد قذاب، نعرہ تکبیر۔ عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے، یوں عشق کی تکمیل، یوں عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے، اس جان دو عالم پہ فدا جان کریں گے، اس جان دو عالم پہ فدا جان کریں گے، یوں عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے، اور وہ وقت بھی آ جائے گا ارباب حکومت، وہ وقت بھی آ جائے گا ارباب حکومت، غدار و وفادار میں پہچان کریں گے، غدار و وفادار میں پہچان کریں گے، یوں عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے، اس جان دو عالم پہ فدا جان کریں گے، اور انگریز کی ہر چال کا، انگریز کی ہر چال کا مرزائی ہے مہرا، انگریز کی ہر چال کا مرزائی ہے مہرا، انگریز کے مہرے کو پریشان کریں گے، انگریز کے مہرے کو پریشان کریں گے، اس جان دو عالم پہ فدا جان کریں گے، یوں عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے، اور ہم اہل جنوں، ہم اہل جنوں، ہم اہل جنوں اور جھکے موت کے آگے، ہم اہل جنوں اور جھکے موت کے آگے، ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے، ہم جب بھی مرے موت پہ، ہم جب بھی مرے موت احسان کریں گے، اس جان دو عالم پہ فدا جان کریں گے، یوں عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے، نعرہ تکبیر۔ چند اشعار مزید آپ کے سامنے۔ ختم الرسل کے بعد نبوت غلط غلط، آپ نے غلط کے ساتھ دینا، ختم الرسل کے بعد پیغمبر، مل کے ختم الرسل کے بعد پیغمبر، نازل ہو اب کتاب کسی پر، نازل ہو اب کتاب کسی پر، ختم الرسل کے بعد پیغمبر غلط غلط، نازل ہو اب کتاب کسی پر، نازل ہو اب کتاب کسی
تجھ سا ہو کوئی ساقی کوثر ختم الرسل کے بعد پیمبر ہاں ہاں ہزار بار بپا ہو قیامت ہاں ہزار بار بپا ہو قیامت اٹھے گا تیرے در سے میرا سر نہیں سمجھ آ رہی ہے اٹھے گا تیرے در سے میرا سر غلط غلط ختم الرسل کے بعد پیمبر غلط غلط نازل ہو اب کتاب کسی پر غلط غلط میں اور عدو دین کی سنوں اور میں اور عدو دین کو سنوں پھر بھی چپ رہوں اور میں اور عدو دین کی سنوں پھر بھی چپ رہوں گردن بھی ہو اگر چاہے خنجر غلط غلط گردن بھی ہو اگر چاہے خنجر غلط غلط ختم الرسل کے بعد پیمبر غلط غلط نازل ہو اب کتاب کسی پر غلط غلط نعرہ تکبیر ظلم جو چاہے ڈھائے عابد کافر ہے پر ظلم جو چاہے ڈھائے عابد غلام عابد اور ظلم جو چاہے ڈھائے عابد کافر ہے سب منظور سزائیں عابد سب منظور سزائیں عابد ظلم جو چاہے ڈھائے عابد کافر ہے اور ہم تو کہیں گے کافر اس کو یہ بے شک اور ہم تو کہیں گے اس کو ہم تو کہیں گے کافر اس کو یہ بے شک ہتھ کڑیاں پہنائے عابد ہتھ کڑیاں پہنائے عابد ظلم جو چاہے ڈھائے عابد سب منظور سزائے عابد بند بند بھی کاٹے کوئی نہ ہنجار بند بند بھی کاٹے کوئی نہ ہنجار آپ یہ کہتے جائیں عابد سب مل کر بولو عابد آپ یہ کہتے جائیں عابد ختم نبوت پر ہو جائیں گے ہم قربان ختم نبوت نعرہ تکبیر ختم نبوت پر ہو جائیں گے قربان سولی پر لٹکائیں عابد سولی پر لٹکائیں عابد ظلم جو چاہے ڈھائیں عابد اور اس قذاب نے دعویٰ کیا نبوت کا اور اس عابد نے دعویٰ کیا نبوت کا ہر ایک کو سمجھائیں عابد ہر ایک کو سمجھائیں عابد اور کوئی یہ نہ سمجھے میں تنہا کہتا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے میں تنہا کہتا ہوں سب مل کر دہرائے عابد سب مل کر دہرائے عابد مل کر دہرائے عابد سب منظور سزائے عابد ظلم جو چاہے ڈھائے عابد کافر ہے برادران اسلام آپ حضرات ابھی دیر تشریف فرمائے ہیں انشاءاللہ ہمارے آج کے مہمان خصوصی شہر اسلام حضرت مولانا محمد اکرم صاحب طوفانی دعوت برکاتہ عالیہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. اب میں
بیان کی دعوت دیتا ہوں مجاہد ختم نبوت شہر اسلام مقرر شعرا بیان حضرت مولانا مفتی محمد اسامہ رضوان صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کو جو کہ ختم نبوت عالم مجلس ختم نبوت کے جلسے کی سرگودا کے درخواست کروں وہ تشریف لائیں اور اپنے خیرات سے مستفید فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال تعالى في مقام آخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. سلام اس پر گروہ کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں. سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹکڑا سرفروشی کے فسانے. حضرت محترم مجھ سے قبل آپ کی اس علاقے کے معروف قابل تحسین اور مقبول خطیب حضرت مفتی صاحب بڑی وضاحت دلائل کی روشنی کے ساتھ آج کے عنوان کو گفتگو فرما چکی ہیں. مہمان ہونے کے اعتبار سے چند باتیں میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج کا یہ پروگرام دراصل ایک ہنگامی پروگرام ہے اور جو ہنگامہ تھا وہ انہوں نے بھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ آپ کے تکسیرہ کے علاقے میں غلام عابد نامی ایک شخص نے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر مباشر محمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے. میں نے دوپہر کو بھی ایک جگہ پہ یہ بات عرض کی کہ ہمیں بہت دکھ ہے اس بات کا کوئی آدمی پرلے درجے کا یا معاشرے میں تھرڈ کلاس کا شخص ہو اور اس کا حقیقی باپ موجود ہو تو باہر سے آ کر کے کوئی بڑے سے بڑا شخص اس کا باپ ہونے کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں کرتا. کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر میں نے اسے یہ کہا کہ میں تیرا باپ ہوں تو مجھے پتا ہے کہ نتیجے میں مجھے اس سے کیسے سلوک کا سامنا کرنا پڑے گا. کوئی آدمی اپنا دوسرا باپ کسی کو بنانے کے لیے تیار نہیں جبکہ موجودات کی دنیا میں ایسا ممکن ہے. پہلا باپ مر جائے انتقال کر جائے دوسرا اس کی ماں سے شادی کرے تو یہ باپ تو بن جائے گا. لیکن کوئی آدمی دوسرا باپ بنانے کے لیے تیار نہیں. کوئی آدمی اپنے گھر کی کسی محترم ہستی کے لیے گالی سننے کے لیے تیار نہیں. معاشرہ رحمت عالم کو پیغمبر ماننے والوں کا اس معاشرے میں کوئی آدمی اپنے آپ کو محمد کہے اس کے بعد ہمارے لیے غیرت شرم حیا اور اللہ کے ہاں ایمان کے امتحان اور آزمائش کا کوئی مقام رہ جائے. دکھ اس چیز کا ہے کہ یورپ میں امریکہ برطانیہ فرانس کینیڈا وہاں کبھی کسی عیسائی نے بھی محمد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. اور آپ حضور علیہ السلام کی آمد اور تشریف آوری کے بعد اپنے زمانے تک کے سارے کذابوں کی تاریخ جمع کی. آپ کو تعجب ہوگا کسی عیسائی کسی یہودی کسی نصرانی کسی سکھ نے نبوت اور محمد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. ہمیشہ اس گستاخی
اور اللہ کی بات پر بھی ایمان لایا جائے. ذات ایسی ہے کہ اس ذات کے ساتھ کوئی نفس منسوب نہیں ہو سکتا. اسی طرح پیغمبر کا مقام بھی بڑا اعلیٰ ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے یہ بات نقل کی، فرمایا جو حضور علیہ السلام کی چادر مبارک کی توہین کرے وہ کافر ہے. جو رحمت عالم علیہ السلام کی مسواک مبارک کی توہین کرے وہ کافر. اور فرمایا جو حضور کی نال پاک جوتی مبارک کی توہین کرے وہ کافر. وجہ آپ بھی سوچیں، نال پاک پیغمبر تو نہیں، چادر نبی تو نہیں، مدینہ منورہ کی مٹی نبی تو نہیں، رحمت عالم کا بلد امین نبی تو نہیں، لیکن فرمایا جوتی کی توہین کافر، بال کی توہین کافر، حضور علیہ السلام کے تراشے ہوئے ناخنوں کی توہین کافر، دستار کی توہین کافر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نال پاک یہ نبی تو نہیں ہے، لیکن نبی کے وجود اور پیغمبر کے قدموں کی صحبت میں اس نے وقت گزارا. اور یہاں سے میں ایک بات اور بھی سمجھانا چاہوں. فرمایا جس نال پاک نے محبوب کے قدموں کی صحبت میں وقت گزارا، اس نال کی توہین سے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور جنہیں نبی اپنے پہلو میں سلا لے ان کی توہین سے کیا بنتا ہے. حضور علیہ السلام کی ذات پہ ایمان لانا یہ رحمت عالم علیہ السلام کی امت کا اولین فریضہ ہے. رحمت عالم علیہ السلام اعلان رسالت کے بعد جب صفا کی پہاڑی پہ تشریف لائے، پورے مکے والوں کو جمع کیا، جمع کر کے بعد اللہ کی کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن امام الانبیاء نے پہلے اپنی بات کی ہے، ارے مکے کے نے لڑو، مکے کے تاجروں، مکے کے سرداروں، مکے کے مالداروں، مکے کے سیاستدانوں، مکے کے وفاقی وزیروں اور مکے کے جرنیلوں، مکے کے جنگ اور میدان ضرب کے میدان حرب کے سپاہ سالاروں، مجھے بتاؤ تم نے 40 سال میں مجھ محمد کا بچپن دیکھا، میرا لڑکپن دیکھا، میری جوانی دیکھی، میرا شباب دیکھا، میری تجارت دیکھی، میری شادی بیاہ نکاح کا طریقہ دیکھا، میری اولاد کا طرز عمل دیکھا، تم نے میرا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، تم نے میرا کھانا پینا دیکھا، تم نے میرا چلنا پھرنا دیکھا، سونا جاگنا دیکھا. یہ تو بتاؤ میرے لفظوں کے بارے میں کیا کہتے ہو، میرے کرم کے بارے میں کیا کہتے ہو، میرے شباب کے بارے میں کیا کہتے ہو. میں سوچتا رہا بات عرش والے کی کرنی تھی، پیغمبر نے بات اپنی کی ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ پہلے نبی کی ذات پہ ایمان لایا جاتا ہے پھر بات پہ ایمان لایا جاتا ہے. رحمت عالم خود کو پیش کر رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ میں کیسا ہوں. میں تم نے لڑکپن، جوانی، بچپنا سب دیکھا ہے، 2-4 نہیں میں نے 40 برس گزارے. بتاؤ میں کیسا ہوں. جب حضور کی ذات کی عظمت کا اعتراف کر لیا، پھر اللہ نے دوسرے نمبر پہ عرش اعظم کے مالک کی بات سنائی کہ وہ ایک ہے اور میں اس کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں، تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی ذات کا اعتماد بھی پیغمبر کی زبان سے بنتا ہے. اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی خبر بھی ہمیں رحمت عالم نے دی ہے. خدا کی قسم عقائد کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے، نوٹ رکھیے. علماء علم الکلام نے یہ بات نقل کی ہے. فرمایا ایک آدمی کہے کہ میں اپنے عقل کی دلائل پہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، آسمان بلند ہے، زمین بچھی ہوئی ہے، انسانی زندگی کے وسائل و اسباب ہیں، دریا بہ رہے ہیں، سمندر ڈھاکے مار رہے ہیں، چاند سورج ستارے اپنا راستہ نہیں بدلتے ہیں، ایک پانی کے قطرے سے اللہ انسان کو اب تک پیدا کر رہا ہے. فرمایا کوئی آدمی اپنی عقل کے دلائل پہ اللہ کو ایک مانے اور کہے کہ میری عقل کے دلائل پہ اللہ ایک ہے، فرمایا یہ کافر ہے. اس کو کہنا پڑے گا عقل کی دلیلیں اپنی جگہ، میں اس کو ایک اس لیے مانتا ہوں کہ جناب محمد نے کہا. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صاحب دل نے پوچھا کہ یہ بتائیں تو صحیح، سجدہ ان کا ہے، محبت ان کی ہے، اور قرآن تو کہتا ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، پیار اس سے زیادہ ہونا چاہیے. آپ بتائیں آپ کا کیا حال ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا جس ایمان کا
جس محبت کا تقاضا اشد حبا للہ میں ہے وہ پیار تو اسی کے ساتھ ہے، لیکن کیا کریں ہمارا دل تو انہی کے قدموں میں لوٹتا ہے، ہمارا دل تو انہی کے قدموں میں لوٹتا ہے، ہماری آنکھیں تو انہی کو دیکھ کر کے سیراب ہو جاتی ہیں، ہماری بھوک تو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کے ملتی ہے، ہمارا ایمان تو محبوب کی صحبت سے جلا پاتا ہے، محبت اس سے ہے لیکن اس کے قدموں پہ قربان ہونے کو دل کرتا ہے۔ ابو بکر وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب تک یہ نہیں آئے تھے وہ عرش والا بھی ادھر تھا، ہم بھی ادھر تھے، وہ بھی ادھر دونوں ادھر تھے، کبھی کہا وہ بھی ادھر ہم بھی ادھر، اس نے ہمیں کبھی نہیں پوچھا، ہم بھی اسے کبھی سجدہ نہیں کیا، تو پھر کیا ہوا کہ جب یہ آئے نا تو پھر کیا کہتے ہیں ہم نے ادھر سے سجدے کیے ادھر سے سلام آئے، ان کی آمد کی برکت ہے، ہمیں تو عرش کا راستہ بھی انہی نے بتایا، تو پھر ہم کیوں ایسا کریں؟ مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر نبوت کا دعویٰ کرنے والا اس کو 4 آدمی سنتے ہیں، 10 آدمی سنتے ہیں، پھر 50 سنتے ہیں، پھر اس ملک کی عدالتوں کی ان غلام گردشوں میں اس کا کیس چلتا رہتا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد ابھی تک 16 توہین رسالت کے مجرم ہیں جنہیں یہاں کی عدالتوں نے سزائیں دی اور سیاستدانوں نے اٹھا کر کے یورپ میں سپرد کر دیا۔ آج تک 16 ایسے کیسز منظر پہ آ چکے ہیں کہ توہین رسالت کے مجرم کو عدالت سزا دیتی ہے، گواہ موجود ہوتے ہیں، اس کے کفر کو جاننے والے موجود ہوتے ہیں اور انہیں یورپ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے لوگوں نبی کی ذات کے لیے اپنے ایمان کو اتنی حرارت تو دو، اتنی آتش تو پیدا کرو، اتنی حرارت تو پیدا کرو جو نبی کو بھونکے پھر وہ ہمارے علاقے سے باہر بولے وہ باہر زور سے بولنے کچھ نہیں ہوتا، ہم نے تو آپ کو کسی اور کام کے لیے تیار کرنا ہے، کیا خیال ہے اسے پھر آزادی ملنی، اسے صفحہ اصلی میں زندہ آج بھائی زکریہ کہہ رہے تھے جناب مفتی صاحب بھی کہہ رہے تھے دوپہر کو کہ یہ سچو کہنے لگا کہ جناب اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں اور جناب اگر ہم نے اس کے خلاف 295 کاٹ دیا تو نتیجتاً اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس ایک کو سزا دینے سے بچے یتیم ہو جائیں گے، جن درجنوں کی روزانہ تم کراچی میں لاشیں گراتے ہو کیا ان کی بیویاں یتیم بیوہ نہیں ہوتی؟ اپنی سیاست اور سیادت کے لیے روزانہ درجنے لاشیں تم کراچی میں گراتے ہو، کیا ان کی بیویاں بیوہ نہیں ہوتی؟ کیا ان کے بچے یتیم نہیں ہوتے؟ کیا ان کے کاروبار نہیں رکتے؟ کیا ان کے گھر برباد نہیں ہوتے؟ تم سرحد کے اندر لاشیں گراؤ، یہ تمہاری سیاست کی نوک پلک کا تقاضا ہے۔ تم بلوچستان کے اندر آزادی کے نام پہ لوگوں کو لڑاؤ، یہ جرم نہیں ہے۔ تم پنجاب کے اندر اپنی سیاست کے میدان میں لوگوں کے خون سے ہیلی کرو، کسی کے حق پہ کوئی ڈاکہ نہیں پڑتا، اور جو رحمت عالم کی توہین کرے ہم اس کی سزائے موت کا مطالبہ کریں، تمہیں لوگوں کی فلاح اور سماج یاد آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ سب کچھ برداشت ہے، رسول اللہ کا گستاخ برداشت نہیں ہے، اور سے بولو حضور کا گستاخ برداشت نہیں ہے کہ جناب یہ پاگل ہو سکتا ہے اس کو مینٹل ہاسپٹل میں لے جاؤ۔ ارے کسی انگریز کی نسل یہ پاگل ہو سکتا ہے، عجیب بات ہے 70 سالوں میں پاکستان میں جو بھی پاگل ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، نعوذ باللہ یہ اپنے آپ کو محمد کہتا ہے۔ کسی پاگل نے آج تک اپنے آپ کو زرداری نہیں کہا۔ کوئی یہ کہنے میں زرداری ہوں پھر میں دیکھتا ہوں تو کیسے مانتا ہے؟ کوئی پاگل اپنے آپ کو زرداری نہیں کہتا، کوئی پاگل اپنے آپ کو گیلانی نہیں کہتا، کوئی اپنے آپ کو شہباز شریف نہیں کہتا، نواز شریف نہیں کہتا، وہ کراچی کا داف حسین نہیں کہتا۔ کوئی زرداری کہے تو تمہارے لوکر بھی کھلے ہیں، FIR بھی کٹتی ہے، سزا بھی ہوتی ہے، گیلانی بن جائے سزا بھی ہوتی ہے، اور جو رحمت عالم کی چادر اس پر پہ ہاتھ ڈالے اس کا جناب مینٹل ہاسپٹل میں آپریشن کرانا چاہیے، اس کا علاج کرانا چاہیے، اس کا علاج نہیں کرانا چاہیے، اسے مسلمان کی گولی کا سامنا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات خدا کے لیے اپنے معاشرے میں اپنے ماحول میں مقام رسالت سمجھائیے۔ اللہ کی قسم ہمارے ایمان کی الف سے لے کر یا تک پورے کا پورا دین رسول اللہ کی زبان اقدس کے اعتقاد پہ قائم ہے۔
اور اللہ نے چاہا جس غازی نے سلمان بے تاثیر کا بیج بکایا ہے اللہ نے چاہا وہ بھی رہا ہوگا زور سے نواز سے ہوگا اور انشاءاللہ اس لیے بھی ہوگا کہ اگر امریکہ پاکستان کے نوجوانوں کے قاتل ریمنڈ ڈیوس کو چھڑا سکتا ہے تو ہم اس کو کیسے نہیں چھڑا سکتے؟ چھڑائیں گے انشاءاللہ اس تحریک کے لیے سلمان کے بلایا جائے آگے انشاءاللہ کم از کم جو لوگ ناموس رسالت کے لیے اتنی بڑی قربانی دیں گے وہ ہمارے ہیرو ہیں پاکستان کا کوئی قانون انہیں سزا نہیں دے سکتا جس کے لیے اسلام میں انعام ہو اور ہیرو کا رقم ہو اسے کوئی سزا دے سکتا ہے اور اچھا دیا جج نے بھی کہہ دیا اس نے کہا پاکستان کے قانون کے مطابق میں کہتا ہوں مگر اسلام کے قانون میں سزا نہیں اس کے لیے انعام اسلام کے قانون میں اس کے لیے انعام ہے اس لیے پہلی بار اپنے گھروں میں اپنی آنے والی نسلوں کو مقام رسالت سمجھاؤ پیغمبر کی امت سمجھاؤ نبی کا مقام ربوت سمجھاؤ بتا دو کہ بیٹا کوئی نبی کی ذات کو ڈھونکتا ہوا ملے تو فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں فیصلہ کر کے آنا چاہیے نا بلند آواز سے کر کے آنا چاہیے اور پاکستان ہندوستان اس بر عظیم میں رحمت عالم کی توہین کا دروازہ کس نے کھولا وہ مرزا خنزیر قادیانی تھا وہ مرزا قادیانی تھا 1869 میں برطانیہ نے ہندوستان میں اپنے دو مشن کے دو ایک پادریوں کا ایک سیاستدانوں کہ جاؤ جا کر کے جائزہ لو 1857 سے ہم قابل ہیں لیکن روزانہ کہیں سے ہمارے خلاف بغاوت ہوتی ہے روزانہ ہمارے خلاف جنگ ہوتی ہے یہ آج بھی برطانیہ کی ہسٹری کے ریکارڈ پہ موجود ہے آج بھی یہ بات موجود ہے دی ارائیول برٹش امپائر ان انڈیا کے نام سے یہ بات موجود ہے پادریوں اور سیاستدانوں کا گروپ کیا جا کر کے بتایا کہ ہندوستان کے مسلمان ایک تو جہاد نہیں چھوڑے اس لیے کہ یہ ان کو ان کے نبی دے گئے ہیں جب تک جہاد زندہ ہے انگریز ہندوستان میں نہیں رہ سکتا دوسری بات مسلمان جناب محمد کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں اور آخری نبی کے ہر جملے کو وہ پتھر پہ لگے مانتے ہیں انہوں نے کہا جی پھر اب کیا کریں انہوں نے کہا ایک اپاستالک حواری نبی بناؤ توجہ میری طرف میرا دل چاہتا ہے کہ جو بھی حاضرین ہیں تھوڑی دیر کے لیے مجھے توجہ دیں اپاستالک نبی حواری نبی پیدا کرو 1870 میں یہ رپورٹ برطانیہ کے شہنشاہ نے بادشاہ نے وہاں اپنی کمیٹی میں پاس کی ہندوستان میں حواری نبی کا دعویٰ کرنے کے لیے انہیں مرزا قادیانی ملا مرزا قادیانی تدریجاً ایک دم نہیں پہلے ولی پھر مجدد پھر ملہم اللہ پھر مصر مسیح پھر مسیح پھر حواری نبی پھر حقیقی نبی ہونے کا دعویٰ کرنا اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کا جو بھی نبی ہوتا ہے یاد رکھو وہ تدریجاً نبوت کی سیڑھیاں نہیں چڑھتا نبی جا رہا ہوتا ہے آگ لینے کے لیے اللہ نبوت دے دیتے نبی جب اللہ کے دربار میں پیش ہو رہا ہوتا ہے اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ میں نے اسے نبوت دینی ہے نبوت کے ملنے سے پہلے وہ اس طرح کے پینترے بدلے کبھی کہے کہ میں ولی ہوں کبھی کہے کہ میں ملحق من اللہ ہوں کبھی کہے کہ میں مجدد ہوں کبھی کہے کہ میں اپنا الہام چھپاتا ہوں اور پھر کہے کہ ابھی حواری ہوں پھر مسیح ہوں پھر مصر مسیح ہوں مرزا بے ایمان 20-30 برس تک پینترے بدلتا رہا 5 نومبر 1901 کو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خنزیر کی نسل یہ بلد الحرام یہ زنا کا نطفہ یہ بے ایمان لعین شیطان مردود اپنے زمانے کا شاطر اور بدترین قسم کا مداری شخص تھا یہ اللہ کا نیک بندہ بھی جو 30 سال پینترے بدلے کہ جناب اب میں یہ ہوں اب میں یہ ہوں اب میں یہ ہوں اپنے حالات یہ تھے کہ بچپن میں نام دسوندی تھا ماں کا نام دسیدی تھا باپ کا نام غلام مرتضیٰ تھا اور غلام مرتضیٰ نے 1875 کے اندر مسلمانوں کا قتل کیا مرزا قادیانی انگریز کی جاسوسی اور ہندوستان میں تنصیب جہاد کے لیے پیدا ہوا پھر تدریجاً نبوت
عیسائیوں کے خلاف مناظرے شروع کیے، آریائیوں کے خلاف مناظرے شروع کیے اور ہندوستان میں اعلان کروایا کہ جناب میں اسلام کی حقانیت پہ 50 جلدوں پہ مشتمل ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں، سارے لوگ مجھے چندہ جمع کراؤ۔ مسلمانوں کو نہیں پتا تھا یہ تنظیم باغ میں ایسا نکلے گا، چندہ جمع کرایا، کتابیں لکھنی شروع کی۔ براہین احمدیہ کے نام سے ہندوستان بھر کے علماء کو خط لکھے کہ عیسائیت کے خلاف مجھے مدلل مضامین دیے جائیں۔ ان مضامین کو اکٹھا کر کے براہین احمدیہ کے نام سے 1 2 3 4 جلدیں لکھی، 5واں چھوٹا سا رسالہ لکھا۔ لوگوں نے کہا تم نے تو ہم سے 50 کے پیسے لیے ہیں، کہنے لگا کوئی بات نہیں، ایک زیرو کا ہی فرق ہے، میں نے 5 لکھ دیے ہیں، زیرو تم اپنے پاس سے لگا لو۔ زیرو تم اسے سمجھ میں آیا کہ جن بے ایمانوں کے نبی کی گنتی کا عالم یہ ہے، اس کی امت کی گنتی کا عالم کیا ہوگا؟ جو کہتے ہیں 5 میں نے بنائی، زیرو تم لگا لو، سمجھ آیا جیسے اس کی 5 50 تھی۔ آج جو مرزائی کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے لاکھ مرزائی کر لیے، اتنے مرزائی کر لیے، جیسی گنتی ان کے باپ کی تھی ویسی گنتی ان کی، ویسی گنتی ان کی ہے۔ کوئی مسلمان قادیانی نہیں ہوتا، ورنہ ہوگا انشاءاللہ، اور نہ ہم ہونے دیں گے، نہ ہم ہونے دیں گے۔ مرزا قادیانی نے عیسائیوں کے خلاف مناظرے شروع کیے، مناظرے میں علم تو تھا نہیں، حضرت عیسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے کہنے لگا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام وہ آدمی تھے کہ جن کی 3 نانیاں 3 دادیاں زناکار عورتیں تھیں۔ اللہ کے سچے نبی پہ احترام رکھا۔ پھر ہندوؤں کے فرقے آریہ سماج کے لیے اس نے کہا کہ ان کی عورتیں ہر گلی میں زنا کراتی ہیں، یہ سارے حرام کی نسل ہیں۔ ہندوؤں میں سے پھر راجپال اٹھا، نعوذ باللہ، جس نے رنگیلا رسول کے نام سے بدترین کتاب چھاپا۔ ہندوستان پاکستان کے اس بر عظیم میں رحمت عالم کی ذات پہ توہین رسالت کریے، لوگوں کی زبانیں کھلوانے والا یہ بے ایمان مرزا قادیانی تھا، لوگوں کے قلم کو جرأت دینے والا یہ مرزا قادیانی تھا۔ 1966 میں مرزائیوں کے رسالے الخالد میں مرزا قادیانی کے پختو مرزا رفیع احمد نے لکھا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ہندوستان میں چھوٹے چھوٹے محمد پیدا کریں تاکہ ان چھوٹے چھوٹے محمدوں کے دعوے محمدیت سے جناب محمد کا مقام گھٹن میں نیچے ہو جائے۔ مسلمانوں، یہ وہ فتنہ ہے جس فتنے کے بارے میں مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے۔ میرے کالج کا نوجوان میں پوچھتا ہوں ختم نبوت کیا ہے، وہ کہتے ہیں ختم نبوت نہیں پتا، جو مہینے کی 11ویں تاریخ کو ہوتا ہے مجھے اس ختم کا پتا ہے۔ بتاؤ ختم نبوت کون کیا ہے؟ کہا مجھے ختم نبوت نہیں پتا، میرے محلے کی مسجد میں ختم نبوت ہے، اس کا نام ختم نبوت ہے، میری کتاب میں ایک ٹاپک ہے، اس کا نام ختم نبوت ہے۔ ختم رسالت اس امت کے جوانوں کو نہیں پتا، مقام رسالت اس امت کے جوانوں کا نہ پتا، مقام صحابہ۔ آج ایک دوست بتا رہے تھے کہ ہمارے اس ترنالہ کے علاقے کے اندر ایک آدمی نے نعوذ باللہ پیغمبر کے صحابہ کے خلاف گالیاں لکھی، میسج کیا، ہم نے اس کے خلاف FIR کٹائی ہے۔ حضور کی ختم رسالت کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ حضور کی ذات پہ اللہ نے نبوت کو ختم کر کے گویا دنیا سے امت سے کوئی نعمت چھین لی، بلکہ ختم رسالت کا معنی تو یہ تھا کہ رسالت تدریج کی حالت میں تھی، کئی شہروں پہ تھی، کئی بستیوں پہ تھی، کئی علاقوں پہ تھی۔ رحمت عالم کی ذات کو اللہ نے مقام رسالت کے اعتبار سے اتنا مکمل مقام دے دیا، اتنا اعلیٰ و ارفع مقام دے دیا کہ رحمت عالم کی آمد کے بعد یہاں پہ وہی بات جو مولانا کر رہے تھے، ایک مرزائی سے بات ہوئی، کہا جی آپ بھی تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ میں نے کہا جی کہتے ہیں، کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ختم نبوت کے منکر ہوئے جو اعتراض انہوں نے کیا۔ میں نے کہا ہم منکر تو نہیں، کہ پھر عیسیٰ آئیں گے، کیوں آئیں گے؟ میں نے کہا تمہارے مرزے کا منہ کالا کرنے میں گیا۔ یہ کیا مطلب وہ مرزے کا منہ کیوں کالا کریں گے؟ میں نے کہا مرزے کا منہ اس لیے کالا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ کو بھیج کے دنیا کو بتایا کہ میرے خزانے میں میرے محبوب کے بعد اگر کسی اور کے سر پہ، نئے آدمی کے سر پہ نبوت کا تاج سجانا ممکن ہوتا تو میں قرآن کو محبوب کے زمانے میں نہ بھیجتا۔ حضرت عیسیٰ مصطفیٰ کریم سے پہلے کے نبی، اللہ نے پہلے نبی کو رحمت عالم کے زمانے میں بھیج کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ عیسیٰ
لمبی کہ جی وہ غلام احمد تھا، یہ بھی غلام وہ بھی غلام، کہا غلام احمد تھا، احمد کی خبر کیوں دی، محمد کے نام سے خبر کیوں نہ دی؟ میں نے کہا محمد کے نام سے اس لیے نہ دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ رہ کے جس جہان پہ زیادہ رہنا تھا اسی نام کی خبر بھی دی۔ حضور کا زمینوں پہ نام محمد بات سمجھیے، زمین پہ نام کیا؟ آسمانوں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زیادہ وقت کہاں گزارا؟ تو پھر خبر بھی کس نام کی دی؟ حضور کا نام آسمانوں پہ تھا، نام آمد سے خبر دی۔ اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے نام آمد کی خبر اور بشارت دلوا کے دنیا کو بتایا ہے کہ قرب قیامت میں جناب عیسیٰ آئیں گے اور دنیا کو بتائیں گے لوگوں سچا مسیح میں عیسیٰ ہوں، اور جس آمد کی خبر دی ہے وہ روزے انور میں دفن ہے، یہ مرزا بے ایمان، یہ نہ مسیح ہے نہ احمد ہے، دونوں میں سے کچھ ہے، یہ دونوں میں سے کچھ ہے۔ اب ایک ذمہ داری ہم پر ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان قوم قبیلے کا تعارف تو کراتے ہیں مگر اپنے پیغمبر کے خاندان اور حضور کی جماعت کا تعارف ہمارے نوجوانوں سے پوچھو تیرا ہیرو کون ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان۔ تیرا کون ہے؟ جناب محمد علی جناح۔ اس کا کون ہے؟ شیکسپیئر۔ اس کا کون ہے؟ ابراہم لنکن۔ اس کا کون ہے؟ جناب ہٹلر۔ بڑے افسوس کی بات ہے کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کا ہیرو جناب ابوبکر صدیق، بڑے افسوس کی بات ایسا بھی ہے کہ جس کے ہیرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ میں نے پڑھایا، دو جرمنی پر نوجوان ملے، جمعہ پڑھنے کے بعد بڑا ان کو حیرانگی ہوئی کہ جی اچھا قادیانی اتنے بڑے کافر ہوتے ہیں جتنے بڑے آپ نے بتائے ہمارے خلاف، قادیانی اتنے بڑے کافر ہوتے ہیں جتنے بڑے آپ نے بتائے ہیں کہ ان کے ساتھ رشتہ نہیں رہ سکتا، ان کے ساتھ تعلق نہیں رہ سکتا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائیوں، حضور کی ذات کے سوا خدا کی قسم ہمارے دامن میں کچھ نہیں، حضور کی ذات کے علاوہ ہمارے دامن میں کچھ ہے؟ کیا خیال ہے؟ آخری باتیں کر رہا ہوں، میں نے آیت پڑھی سورہ فتح کی جس میں اللہ نے حدیبیہ کا واقعہ ذکر کیا۔ حدیبیہ کا واقعہ مختصراً حضور علیہ السلام حدیبیہ کے اندر محصور تھے، مکے والوں نے کہا آپ کو آنے کی اجازت، اور مکے میں حضور کے سفیر حضرت عثمان تھے۔ کون تھا؟ حضرت عثمان غنی وہاں سفیر تھے۔ ادھر عروہ آیا بات چیت کے لیے، حضرت عثمان ادھر تھے تو مکے والوں نے اس موقع پر حضرت عثمان غنی سے کہا کہ دیکھو تم آگے ہو، احرام بھی ہے، عمرے کی نیت بھی ہے، جو تم مکے میں آگے ہو چاہے سفیر بن کے آئے ہو تم طواف کر لو۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ روایات میں آتے حضرت عثمان نے انکار کر دیا، فرمایا میں طواف نہیں کرتا، میں طواف۔ آپ بتائیں جب حضرت عثمان کو پیشکش ہوئی تو کیا کعبہ نہیں تھا؟ بولو کعبہ تھا؟ حجر اسود، چلے آپ پہلے تو دیکھیں، حجر اسود، مطاف تھا، زمزم تھا، صفا مروہ تھی، لیکن حضرت عثمان نے فرمایا میں طواف۔ اگر حضرت عثمان طواف کرتے ہیں کیا طواف نہ ہوتا؟ حضرت عثمان غصہ دیتے کیا غصہ نہ ہوتا؟ آپ بتائیں طواف کیوں نہیں کیا؟ کعبۃ اللہ کا طواف حضرت عثمان نے نہیں کیا، فرمایا نہیں کرتا طواف۔ حضرت کیا وجہ؟ کعبہ نہیں ہے تو عجیب بات فرمائی، کا مقدس نہیں ہے، طواف نہیں ہے، تو عثمان نے امت کو ایک جملہ دیا، وہی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، فرمایا بات کعبے کے تقدس اور طواف کی نہیں، بات نبی سے وفا کی، بات کعبے کے تقدس اور طواف کی نہیں، بات پیغمبر سے وفا کی ہے۔ تکبیر، بات حضور سے آپ اور میں بھی وفادار ہیں، زور سے ہاتھ کھڑا کریں جو وفادار ہیں، پتنی وفا ہے، شان کی ضرورت ہو، مال چاہیے تو
चौकीदारों में नाम लिखवाना है, अभी फॉर्म पुट करना पड़ेगा। सिर्फ रिपोर्ट लेने आए हैं कि क्या सूरत हाल है, इसलिए जिन्होंने लिखवाना है वो तो जोर से बोले और जरा पहलू में देखें कि कोई रेखी के लिए ना आया हो। नाम लिखवाएंगे नाम लिखवाएंगे, छोटा हो बड़ा हो, रहमत दो आलम के चौकीदारों में बगैर तफरीक के हम हाजिर हैं। सुबह है, शाम है, दोपहर है, जिंदगी का कोई मौका है, उम्र का कोई लम्हा है, दिन की कोई घड़ी है, रहमत आलम की जात के लिए पुकारा जाए। खुदा की कसम इससे बड़ी सादत नहीं, जिंदगी की घड़ियां मुस्तफा की नामूस पे लग जाए इंशाअल्लाह। नाम लिखवाएंगे इंशाअल्लाह। आए हुए बाहर सेहत साथी बैठे हैं, अपना नाम, अपना एड्रेस, उसमें जो कवायद है, अपना फोन नंबर, आपको आए मैसेज, आपको आए कॉल कि आपने फलां जगह पहुंचना है और हुर्मत नबी के लिए कुर्बानी देनी है। ये नहीं कि हम आपका ट्रक भर के ले जाकर पार्लियामेंट हाउस से टकरा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आपको सिर्फ रोड पे आना होगा और दिखाना होगा कि हम सारे इस मुल्क में मुल्क की वफादारी के से पहले रसूलुल्लाह के वफादार, इस धरती से पहले हम किसके वफादार हैं? रहमत आलम के वफादार हैं। किसी गुस्ताखे नबी को छोड़ने से अमेरिका बर्तानिया की छतरी अगर किसी की सियासत को मिलती है तो मिलती रहे, हमें किसी की सियासत की परवाह नहीं, हमें रसूल की रिसालत चाहिए, हमें अपने नबी की रिसालत का तहफ्फुज़ चाहिए। आपको रोड पे आना पड़े, आपको मार्च करना पड़े, आपको परचम लेकर के सड़कों पे आना पड़े, आएंगे। तो सन 53 में आए थे, सन 53 में आए थे। अल्लाह ने उन्हें ऐसी दौलतों नेमतों से नवाजा है कि उनके लहू का सदका है आज पूरी अर्ज़ इंसानी पे कादियानियों के कुफ्र से मुसलमान महफूज हुए। करेंगे इंशाअल्लाह। ये सब साथी अपने नाम लिखवाएं, कवायद फॉर्म पुर करें, उस दफ्तर से जो एड्रेस है आप उससे राब्ता रखें, फैसला कर लें। पिछले सालों में 16 तौहीन रिसालत के मुजरिम पाकिस्तान से चले गए, इंशाअल्लाह ये नहीं जाएंगे, ये यहाँ से आधार पे ये भी लटकेगा, आसिया मसीह भी लटकेगी, लटकाना चाहिए ना। और दुनिया ने, पाकिस्तान के सियासी घटालों ने, उन्होंने देख तो लिया अपनी आंखों से, अपनी आंखों से उन्होंने देख तो लिया है कि उसको बना लेने वाला एक सूबे का गवर्नर था। खुदा की कसम इश्क रिसालत बेल्ट और वर्दी का पाबंद नहीं होता। ऐसा भी हुआ करता है कि प्रोटोकॉल देने वाले ही ईमान का मुजाहरा कर जाया करते हैं। और गाजी मुमताज गाजी ने किया या नहीं किया?